نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ پہلے اس سورۃ فاطر کا رابط اور خلاصہ لکھ لیں. اس سے پہلے ہے سورۃ سبا. آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں یہ سورۃ فاطر کی، اور سورۃ فاطر کا رابط یہ ہے، سورۃ فاطر کو سورۃ سبا کے ساتھ نامی ربط یہ ہے کہ سورۃ سبا میں نفی شفاعت قہری کا مسئلہ ذکر کیا گیا. سورۃ سبا میں نفی شفاعت قہری کا مسئلہ ذکر کیا گیا اور شبہات کے جوابات بھی دیے گئے، اور بتایا گیا کہ قوم سبا کو انکار و کفران کی دنیا ہی میں سزا دی گئی، اور بتایا گیا کہ قوم سبا کو انکار و کفران کی دنیا ہی میں سزا دی گئی. اور اب سورۃ فاطر میں دلائل مذکور ہوں گے. سورۃ سبا میں نفی شفاعت قہری کا مسئلہ بیان کیا گیا اور شبہات کے جوابات دیے گئے. اب سورۃ فاطر میں دلائل مذکور ہوں گے نفی شفاعت قہری پر. یہ ہے بھئی اسمی ربط، نام کا نام کے ساتھ ربط فاطر اور سبا کا. اور معنوی ربط یہ ہے سورۃ سبا میں نفی شفاعت قہری کا مضمون ذکر کیا گیا. سورۃ سبا میں نفی شفاعت قہری کا مضمون ذکر کیا گیا. سورۃ سبا میں نفی شفاعت قہری کا مضمون ذکر کیا گیا اور انبیاء علیہم السلام، ملائکہ کرام اور جنات کے بارے میں شبہات کے جواب دیے گئے کہ وہ ہرگز شفیع غالب نہیں ہو سکتے
نہ فرشتے بھی اور نہ جن بھی شفیع غالب نہیں ہو سکتے۔ اب سورت فاطر میں مذکور ہوگا اب سورت فاطر میں مذکور ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی شفیع غالب نہیں تو ہر قسم کی عبادت اور پکار حاجات میں ما فوق الاسباب اسی کی پکار کرنی چاہیے۔ ما فوق الاسباب پکاریں کس کی کرنی چاہیے؟ صرف اس اللہ کریم کی۔ اب یہ دو ربط ہو گئے، اسمی بھی اور معنوی بھی۔ سورت سبا میں نفی شفاعت قہری کا مسئلہ بیان کیا گیا، اور سورت فاطر میں اس مضمون پر اللہ کریم نے دلائل بیان فرمائے۔ کہ خدا کے یہاں کوئی شفیع غالب نہیں۔ اب ہے بھئی خلاصہ اس سورت مبارکہ کا۔ اب خلاصہ اس سورت مبارکہ کا اس سورت مبارکہ میں یعنی سورت فاطر میں نفی شرک اعتقادی کا مضمون ذکر کیا گیا ہے۔ نفی شرک اعتقادی کا مضمون ذکر کیا گیا ہے کہ ساری کائنات کا مالک اور خالق اور سارے عالم میں متصرف و مختار اور عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ ساری کائنات کا مالک اور خالق، سارے عالم میں متصرف اور مختار، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے حاجات و مشکلات میں صرف اسی کو پکارو۔ اس لیے حاجات و مشکلات میں صرف اسی کو پکارو۔ اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 12 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ 12 دلائل ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے 11 دلائل عقلی اور 1 دلیل وحی۔ 11 دلائل عقلی اور 1 دلیل وحی ذکر کی گئی ہے۔ کل 12 دلائل جن 11 دلائل عقلی جن کا تعلق عقل دے نال ہے، اور 1 دلیل وحی، اور 3 جھا دے اتے سمرا بیان کیتا گیا ہے۔ انہاں دلائل دا سمرا دا معنی ہوتے نتیجہ تے خلاصہ۔ 3 جھائیں دے اتے سمرا دلائل مذکورہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ 1 جھا تے اجمالاً اور 2 جگہ پر تفصیلی۔ باقی زجراں، تخویفاں، بشارتاں موقع بموقع ذکر کیے جائیں گی۔ یہ بھئی خلاصہ سمجھ آیا نہیں نا؟